7 پریاں اور شہزادی۔ ایک بادشاہ تھا۔ 2 سال بعد اس کے گھر شہزادی پیدا ہوئی۔ ہر طرف سے بڑے بڑے لوگ اسے مبارکباد دینے آتے تھے۔ بہت خوبصورت پریاں بھی اسے مبارکباد دینے آئیں۔ 7 پریوں کے بعد ایک شریر پری بھی وہاں آ گئی۔ وہ وہیں چھپ گئی اور اپنے کام کے مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ سب نے اس چھوٹی گڑیا کو مبارکباد دی۔ اب پریوں کی باری تھی۔ ایک ایک کر کے تمام 6 پریوں نے شہزادی کو نوازا، لیکن چھٹی پری کے بعد شیطانی فرشتہ نمودار ہوا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، تم نے سب کو بلایا لیکن تم مجھے بلانا بھول گئے۔ چلو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں خود آیا ہوں۔ سب اس بدکار فرشتے کو دیکھ کر بہت غمگین ہو گئے۔ اب شیطان فرشتے نے پھر کہا، میں اس لڑکی کو برکت نہیں دیتا، لیکن لعنت کرتا ہوں کہ وہ اپنی 18ویں سالگرہ پر صرف ایک کانٹا چبھنے سے مر جائے گی۔ یہ کہہ کر شریر پری وہاں سے چلی گئی۔ شہزادی کے والدین بہت غمگین ہوئے اور رونے لگے۔ تب 7واں فرشتہ آگے آیا اور کہا، بادشاہ غم نہ کرو، میں شیطانی فرشتے کی لعنت کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کی بیٹی کو برکت دیتا ہوں کہ جب اسے اس کی 18ویں سالگرہ پر کانٹا چبھ جائے گا تو وہ صرف بے ہوش ہو جائے گی اور پورے شہر پر نیند کا طوفان آئے گا۔ محل کا وقت ختم ہو جائے گا۔ جب تک کوئی شریف دل شہزادہ آ کر آپ کی بیٹی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، وقت ساکت رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دوسری پریوں کے ساتھ واپس چلی گئی۔ وقت گزر گیا۔ آہستہ آہستہ شہزادی بڑی ہونے لگی۔ ان کی سالگرہ ایک کے بعد ایک ہوتی رہی اور اب اس کی 18ویں سالگرہ آ گئی۔ سب اسے سالگرہ کی مبارکباد دینے آئے اور ایک عورت بھی آئی۔ وہ اپنے ساتھ بہت سے گلاب لے کر آئی تھی۔ اس نے جا کر تمام گلاب شہزادی کو دے دیے۔ شہزادی کو گلاب کے پھول بہت پسند تھے۔ جیسے ہی شہزادی نے گلاب کو پکڑا، گلاب کا ایک کانٹا شہزادی کے ہاتھ میں چبھ گیا۔ اسی وقت شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی سارا محل بھی اونگنے لگا۔ در حقیقت وہ گلاب دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک برا فرشتہ تھا۔ اس نے اپنی اصلی شکل اختیار کر لی۔ اسے 7ویں فرشتے کی نعمتوں کا علم نہ تھا اور شریر پری یہ سوچ کر شہزادی کو چھوڑ کر چلی گئی کہ وہ مر چکی ہے۔ شہزادی کی 18ویں سالگرہ پر 7 پریاں بھی محل میں آئیں، لیکن وہ سب شیطان فرشتے کے سامنے چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی شیطان فرشتہ چلا گیا، اسی طرح اچھی پریاں باہر آئیں اور شہزادی کو اپنے کمرے میں لے گئیں۔ اسے اچھے سے کپڑے پہنائے اور اسے اپنے بستر پر سلا دیا۔ تمام پریاں وہاں سے چلی گئیں۔ کئی سال گزر گئے اور وہ محل اجڑ گیا۔ 100 سال گزر گئے لیکن کوئی نہیں آیا۔ لیکن 100 سال بعد ایک شہزادہ اپنی ریاست میں شکار سے واپس آ رہا تھا تو سیدھے راستے کی بجائے ایک بڑی سڑک سے لطف اندوز ہوتے ہوئے گزر رہا تھا۔ پھر اس کی نظر ایک نہایت خوبصورت محل پر پڑی۔ اس نے دل میں سوچا کہ مجھے سفر کرتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن آج تک نہ مجھے اس محل کا علم ہو سکا اور نہ ہی کسی نے اس محل کے بارے میں بتایا۔ چلو محل جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے گھوڑے کا رخ محل کی طرف موڑ دیا۔ گھوڑے کو باہر کھڑا کر کے اندر جانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ سارے محاذ دن کو خراٹے لے کر سو رہے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوا۔ وہ محل کے اندر چلا گیا۔ جب وہ محل میں پہنچا تو دیکھا کہ ملکہ اور بادشاہ بھی وہیں سوئے ہوئے ہیں۔ شہزادے کو محل میں کچھ گڑبڑ نظر آئی۔ جب اس نے اس معاملے کی تہہ تک محل کی تلاش شروع کی
تلاش کرنے کے لیے وہ ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ اس نے تمام کمروں میں دیکھا لیکن کچھ نہ ملا۔ پھر وہ ایک محل کے آخری کمرے میں چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کو باہر سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور اس کے راستے میں پھول پڑے ہیں۔ شہزادہ آگے بڑھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اندر جا کر دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت شہزادی اپنے بستر پر سو رہی ہے۔ شہزادی نے اسے موہ لیا۔ راجکمار کو روکا نہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادی کے پاس گیا اور اسے چھوا۔ جس طرح شہزادے نے شہزادی کو چھوا، اسی طرح شہزادی کی بے ہوشی کی حالت ٹوٹ گئی اور وہ اٹھ گئی۔ شہزادی ساری بات سمجھ گئی۔ شہزادی کے بیدار ہوتے ہی پورے محل میں جادو کی لہر دوڑ گئی اور سب نیند سے بیدار ہو گئے۔ شہزادی نے شہزادی کو ساری بات بتا دی۔ اب شہزادے نے شہزادی کو شادی کی پیشکش کر دی۔ شہزادی نے اسے اپنے والدین سے ملوایا اور اس سے شادی کرنے کو کہا۔ بادشاہ اور ملکہ راضی ہو گئے اور شہزادے کے گھر والوں سے مل کر دونوں کی شادی کرا دی۔ اب دونوں خوشی سے ایک ساتھ رہنے لگے۔